أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ سے پہلے بھی کسی بشر نے ابدی زندگی نہیں پائی اور آپ کے بعد بھی کوئی نہیں پائے گا۔ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ ہمیشہ رہ جائیں گے۔ بس مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا ایک فرق ہے کنسپٹ کا۔ غیر مسلم کے لیے موت آئی تو دنیا ختم، ہر چیز ختم، اللہ پہ یقین نہیں، آخرت پہ یقین نہیں، ختم ہو گئی۔ جبکہ بندہ مومن اور مسلم کا یہ جو عقیدہ اور کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ غافل سمجھے موت کو اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اسی لیے مسلمانوں کو صرف 3 دن کے سوگ کا حکم ہے سوائے بیوی کے حوالے سے۔ اس کی وجوہات الگ ہے کہ بندہ مومن نے فوت ہونا ہے تو یہ ابدی موت نہیں ہے، وہ حیات برزخی اور حیات اخروی میں پہلا زینہ طے کر چکا ہے، اب موت آنی ہی نہیں، ارب سال نہیں آنی۔ یہ پہلا تسلی اور تشفی کا باب ہے کہ ایک دفعہ ہی آنی ہے۔ اور یہی حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو 2 موتیں نہیں دینی، جو آنی تھی وہ آ گئی۔ تو موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نہ بچ سکے۔ اور اگر حقیقت بات یہ موت کی سختیوں، آزمائشوں اور تکلیفوں سے کسی کو اللہ نے بچانا ہوتا تو رسول اللہ ہی کو بچاتے۔ یہاں پہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، ہمارے یزدانی صاحب کے والد محترم ہو یا شفیع صابر صاحب ہو یا عبد الواحد سلفی صاحب ہو، موت کا وقت ایک چیز کو طے بھی کرتا ہے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ کیا چیز طے کرتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ یہ طے کرتا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے ایک جنازہ آیا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا تھا۔ رسول اللہ نے ایک عظیم جملہ بولا، واجبت واجبت واجبت۔ اے اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہوگی؟ کہا ابھی تم نے کہا نہیں بڑا اچھا تھا، کہا تو کہا اللہ رب العزت نے جنت واجب کر دی ہے۔ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ ہمارے اچھا کہنے سے واجب ہو گئی ہے؟ کہا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین کے اوپر جیسے آسمان پہ فرشتے اللہ کے گواہ ہیں۔ اگر تم کسی بندے کے بارے میں کہو گے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے، وہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کے آئے، اللہ اس کو معاف کر دے گا تمہاری گواہی کی وجہ سے۔ یزدانی صاحب کے والد صاحب گئے، میں خود جنازے میں آیا، ہر شخص یہ گواہی دے رہا تھا اچھے تھے۔ شفیع صابر صاحب کی ابھی یزدانی صاحب نے بات بتائی کہ نماز ظہر ادا کی ہے، تسبیح پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ اور اسی طرح ایک جنازہ آیا، لوگوں نے کہا بڑا برا تھا، لوٹ کھسوٹ، مار تھپڑ، ظالم جابر۔ رسول اللہ نے پھر یہی الفاظ کہہ دی واجب۔ کہا کیا؟ کہا جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمارے کہنے سے؟ کہا جی ہاں، انتم شہداء اللہ۔ اسی لیے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کہ کسی بندے کی اگر گواہی لینی ہو دنیا سے چلے جانے کے بعد تو وہ اس کے ہمسائے، اس کے گرد و نواح کے لوگ ہیں، اور الفاظ یہ ہیں کہ اگر 4 بندے، صرف 4 ہمسائے یعنی محلے دار۔ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے جنازے کے اوپر والی کہ 100 بندہ ایسا شامل ہو زمین سے آسمان تک گناہ ہو، جنہوں نے شرک نہیں کیا معاف۔ پھر تخفیف کی 40 ایسے لوگ کسی کے جنازے میں شامل ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو، تو زمین سے لے کے آسمان تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ حدیث نہ 100 نہ 40، صرف 4 افراد، اس کے محلے دار، اس کے گرد و نواح کے رہنے والے اگر گواہی دے کہ یہ بندہ اچھا تھا، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے۔ صرف 4۔ صحابہ نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول اگر 3 صحابہ میں حرص تھی دین کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، اللہ کے رسول اگر 3 کہہ دے، کہا پھر بھی ایک اور کھڑے، اللہ کے رسول 2 کہہ دے،
آپ یہ اندازہ کیجئے کہ بندے کا اخلاق محلے داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اگر محلے کے 2 افراد صرف یہ بات کہہ دیں کہ یہ بندہ اچھا تھا، وہ بندہ جنت الفردوس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہمیں شرم آ گئی اگر ہم ایک بندے کے بارے میں بھی پوچھتے تو رسول اللہ نے اس کا بھی جواب اس بات میں ہی دینا تھا، یعنی مثبت جواب دینا تھا۔ تو میں اور آپ جب دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کافر بھی اس چیز کا انکار نہیں کر رہا تو جانا ہے، تو لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے، معاملات، اخلاق کیسا ہونا چاہیے کہ جب لوگ دنیا سے آپ کو رخصت کر رہے ہوں تو کہہ رہے ہوں بڑا اچھا تھا۔ اور یہیں پہ ابن عباس کی ایک تفسیر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میت کے جنازے کے موقع پہ اس کی مغفرت کی، اس کے لیے خاص طور پہ ایک بات حقوق العباد کی بھی بیان کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ کیا اس کے اوپر کوئی مالی لین دین قرض تو نہیں ہے؟ یہ جو صرف لوگوں کے اچھا کہنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ برکتیں اور نویدیں سنانے کے بعد بھی رسول اللہ پوچھتے تھے اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ یہ مالی معاملات بڑے سخت ہوتے ہیں، کسی کا قرضہ لے کے نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، فما بقت علیہم السماء، کہ جن پہ نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ یہاں ابن عباس نے ایک عظیم تفسیر صحیح سند کے ساتھ لکھی ہے کہ گویا جب ایسے لوگ جن کو لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا تھا یہ دنیا سے جاتے ہیں تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ اے اللہ کے رسول وہ کیسے؟ ابن عباس سے صحابہ نے یہ پوچھا، سوال کیا، کہا وہ ایسے کہ ہر بندے کا آسمان میں ایک دروازہ ہے جہاں سے نیک اعمال چڑھتے ہیں، اور صحیح احادیث اس بات کو اور تقویت دیتی ہیں کہ کوئی بندہ اس مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے تو وہ الفاظ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے، کوئی بات عرش کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک دروازہ آسمان میں ہر بندے کے نام کے ساتھ، آپ نے اللہ اکبر کا، استغفر اللہ کا، وہ دروازہ کھلا، وہاں سے اللہ اکبر استغفر اللہ آسمان پہ چڑھ گیا عرش کے ارد۔ تو آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے نیک اعمال چڑھتے ہیں، جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، سجدہ کیا سبحان اللہ، دروازے سے نہیں چڑھا، وہ آسمان کا دروازہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ زمین کی جگہ جہاں پہ وہ بندہ سجدے کر رہا ہوتا ہے وہ جگہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اور بعد بدقسمت ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ دنیا سے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت، درندے، پرندے، مخلوقات اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صبح دوپہر شام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خلوت جلوت کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ پوشیدہ ظاہر ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر اور فراہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر فراہ اور آسان نصیب فرما، یا اللہ جتنے فوت شدگان ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، اور جو والدین یا اللہ قبروں میں جا چکے ہیں ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ یزدانی صاحب کے والد کی قبر کو منور فرما، یا اللہ علامہ شہید کی قبر کو روشن فرما، یا اللہ والدہ مرحومہ کی بھی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ شفیع صابر صاحب کی
قبر کو منور فرما، یا اللہ جتنے توحید پہ فوت ہوئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اور یا اللہ آپ سے ایک درخواست ہے، جو پیارے نبی سے ہم نے فرمان سنا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین یا فوت شدہ عزیز رشتہ دار دوست کے لیے دعا کرتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے، اس کا جنت میں ایک درجہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ عمل تو چھوڑ دیے، درجہ کیسے بڑھا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے فلاں شخص تیرے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ ہمارے والدین کا جنت میں درجہ بڑھا، اور ان کو اس بات کی اطلاع پہنچا کہ ان کے بچے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ یدانی صاحب کے والد کی مغفرت فرما، یا اللہ علامہ شہید کی مغفرت فرما، یا اللہ والدہ مرحومہ کی مغفرت فرما، یا اللہ ہر جائز دلی تمنا کو قبول و منظور فرما، یا اللہ شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما، مسجد النبوی شریف کی زیارت نصیب فرما، مسجد اقصی میں ایک مرتبہ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.